کہ اس 35 سالوں میں آپ کوئی اپنے بارے میں کوئی ایسا کارنامہ بتا سکتے ہیں, کوئی ایسا بتا سکتے ہیں جو آپ نے عوام کے لیے کچھ کیا ہو؟ جی جی اب آپ نے عوام میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں نا, ختم ہو گئی بات. ہاں پارٹی بنائی ہے, عوام پاکستان پارٹی پہلی پریس کانفرنس آپ عوام کے دکھوں میں شامل ہونے کے لیے, ان کی وہ پریشان ہے بجلی کے بلوں سے ہیں, وہ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے, آپ اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نیشنلزم پہ بات کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا جو براہ راست جائے گا؟ پلیز. نیشنلزم نہیں ہوگی, جمہوریت نہیں ہوگی, پولیٹیکل سیاسی انتشار ہوگا تو پھر بجلی کے بل بڑھیں گے. ملک کے حالات جب درست نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. میرا 35 سال میں صرف ایک دعویٰ ہے کہ میں نے کبھی اپنا ضمیر نہیں بیچا, کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہا, اللہ کا کرم ہے. جی بین کرنا ہے, یہ فیصلہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کو حکومت کرنا چاہ رہی ہے. دوسرا بھی فیصلہ ہوا ہے آرٹیکل 6 لگانا ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں, مجھے جو پروسیجر ہے آرٹیکل 6 کا وہ آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم کورٹ میں, اور یہ ایشو پھر الیکشن کمیشن کے جو بیننگ کا ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے, پھر وہاں سے یہ آخرکار سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے. حکومت کے پاس میں نے ایسے اختیارات نہیں دیکھے کہ کسی جماعت کو بین کر سکے. نہیں, وزیر اعظم کسی کو دعوت نہیں دیتا. اگر کسی کے نمبر زیادہ ہو چکے تو عدم اعتماد کر لے. جو میں نے یہ آپ وزیر اعظم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی, لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا ابہام اگر ہے تو وہ بھی ووٹ لے سکتے ہیں اعتماد کا. آپ نے کہا کہ نون کا جو مینڈیٹ ہے اس وقت حکومت کا وہ مشکوک ہے. پی ٹی آئی نے 2018 میں بھی الزام لگایا تھا کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا, اس کے بعد اب حکومت کا حصہ رہے, تو یہ کب آپ کو خیال آیا کہ مینڈیٹ اب چوری ہوا ہے, وہ پہلے چوری نہیں ہوا تھا؟ جی 18 میں بالکل مینڈیٹ چوری ہوا تھا, 2024 میں بھی چوری ہوا ہے. 18 میں پہلی میٹنگ میں ہم اپوزیشن میں تھے, میں اس وقت اس کا حصہ نہیں تھا, میں الیکشن ہار گیا تھا, وہ بھی فارم 45-47 والی معاملہ تھا. تو یہ فیصلہ ہوا تھا, مولانا صاحب نے کہا تھا کہ مت اسمبلی میں جائیں, بہرحال اسمبلی میں چلے گئے. اس کے بعد عدم اعتماد کیا, اقتدار میں آ گئے. اچھا شاہد کاغذ وزیر صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں بھی تحریک لبیک پاکستان دھرنے میں بیٹھ گئے تھے, آج ایک بار پھر دوبارہ وہ آ گئے ہیں اور سڑکیں بلاک کی ہے فیض آباد کے ایریا میں. اب دوبارہ یہ خود آئے ہیں یا کسی نے ان کو لایا ہے, اور اب آگے جا کر ان کے ساتھ ڈائلاگ حکومت کو کرنا چاہیے یا پھر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ یار آپ جا کے دیکھ لیں کون لایا نہیں لایا, میں تو یہ کہوں کہ خود ہی آئے ہیں. اس وقت بھی خود ہی آئے. مطلب ایک جماعت کو شوق ہے دھرنے کا, ان کا حق ہے, دھرنا بالکل آئینی حق ہے, لیکن آپ معاملات کو خراب مت کریں. دیکھیں, اس وقت میں اسمبلی کا حصہ تھا, اور میرا اس وقت بالکل یہ ویو تھا کہ یہ آئین توڑا گیا ہے. لیکن وہ بات اب گزرے 3 سال ہونے لگے ہیں, 2.5 سال ہو گئے ہیں, تو دیر کر دی ہے تھوڑی. اس وقت کسی نے یہ بات نہیں کی, کیونکہ اس دن یقیناً سازش ہوئی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. صدر بھی ملوث تھے, وزیر قانون بھی ملوث تھے, اسپیکر بھی ملوث تھا, ڈپٹی اسپیکر بھی ملوث تھا, وزیر اعظم بھی ملوث تھا. میٹنگ ہوئی ہے, یہ حقائق ہیں. لیکن ٹھیک ہے, آپ عدم اعتماد ہو گیا, سپریم کورٹ نے کروا دیا, بات ختم ہو گئی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سارے معاملات جمہوری پارلیمانی قدروں کے اندر رہ کر کرنے چاہیے. جی کس کی کال ریکارڈنگ؟ اس کے پیچھے بیسک مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ کابینہ نے مشاورت نہیں کی, آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے؟ اگر دباؤ ہو سکتا ہے تو کس کا ہو سکتا ہے؟ یا دباؤ کا ایک بڑا آسان حل ہوتا ہے, استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. اس لیے اگر آپ غلط کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے. میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ کو حق ہے حکومت کا کہ آپ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں, کال ریکارڈ کر سکتے ہیں, ملک میں سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی سیکورٹی آپریشنز ہوئے ہیں, آج بھی ہو رہا ہے. لیکن اس قسم کی ان چیکڈ ان لمیٹڈ پاورز
آپ ایک گریڈ 18 کے افسر کو دے رہے ہیں ایک ہی ادارے کے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. میں جی مقصد میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں. جی آخری سوال. ایک منٹ. یہ جو دو بڑے اسٹیپس آئے ہیں آرٹیکل 6 والا بھی اور پی ٹی آئی پہ بین والا, آپ کا ایک ایکسپیرینس اور انسانی چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس کی فیٹ آپ کو کیا نظر آتی ہے, نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں آج تو بات کی ہے نا, میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ہمت نہیں ہے یہ کرنے کی. اس بات کی نہ آئین پڑھا ہے نہ قانون کو دیکھا ہے. آپ کر کیا رہے ہیں, آپ ملک کے حالات کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں, کیا اس سے ملک کے مسائل حل ہوں گے؟ اچھا یہ بتا دیجیے, جیسے انہوں نے سوال کیا, جیسے ان کوشچن کے لیٹ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے, وہ ریفرنس دے رہے ہیں آئین کا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کسی بھی سیاسی جماعت پر اگر وہ ملک غداری میں یا اپنے جو فنڈز ہیں ان کو ثابت نہیں کر پاتی تو ان کو بین کر سکتے ہیں, لیکن 50 ڈیز میں معاملہ جو ہے کورٹ میں جائے گا. لیٹ سے اگر ایسا ہوتا ہے, انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے پی ٹی آئی, آپ کو لگتا ہے ظاہر آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں تو انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا, نتائج کیا میکسیممز کیا آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس دور میں جب آپ پولیٹیکل پارٹی کو بین کریں گے, اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں رہی ہو 2-3 سال پہلے, جو آج اپوزیشن کا سب سے بڑا